النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد فلا تخشوهم واخشوني وقال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، تنہا عبادت کے لائق ہے، طاقتور ہے، جس پر کوئی جبر نہیں چلتا اور جس پر کسی کا حکم نہیں چلتا اور جو ہر ایک پر حکم اپنا چلاتا ہے۔ اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اتباع و پیروی ہر مسلمان کے لیے فرض و ضروری ہے، جن پر ایمان لانا ہر انسان پر، تمام جنات و انسان پر لازم و ضروری ہے۔ رمضان کا یہ یا تو آج آخری دن ہو، زیادہ امید تو یہی ہے کہ کل عید ہو، اور اگر کل نہیں تو پرسوں، یعنی یہ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، ممکن ہے آج آخری ہی دن ہو ورنہ تو کل۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس میں جو لغزشیں، کوتاہیاں ہوئی ہوں، جو سستی اور کاہلی ہوئی ہو، اللہ رب العالمین اس کو بھی نظر انداز فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایمان اور غیر اللہ کا خوف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ نہ صرف اب بلکہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب سے اس دنیا میں ایمان کا وجود آیا اور جب سے اس دنیا میں کفر وجود میں آیا، کفر ایمان والوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کفر کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اہل ایمان دب کر رہیں، اہل ایمان ڈر کر رہیں، اہل ایمان اپنے شعائر کا اظہار نہ کریں، اہل ایمان اپنے ایمانی تقاضوں کا اظہار نہ کریں اور اپنے دین کی پابندی کرنا چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہی سے اہل ایمان کو یہ حکم دیا، فَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، اللہ نے فرمایا ان سے تمہیں نہیں ڈرنا ہے، وَخْشَوْنِي بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والے کو یہ حکم دیا کہ تمہیں ان سے نہیں ڈرنا ہے، وَخْشَوْنِي بلکہ تم مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی خوف اپنے دل میں قائم رکھو، میرے علاوہ تمہیں کسی اور کا ڈر اور خوف اپنے دل میں نہیں رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے یہ مطالبہ کیا ہے، لہذا ایمان والوں کی صفت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ اپنے دل میں صرف اور صرف ایک اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ ڈرانے والا، دھمکانے والا، وہ چاہے اکثریت میں ہو، وہ چاہے تعداد میں زیادہ ہو،
وہ بظاہر چاہے طاقت و قوت بہت زیادہ رکھتا ہو، وہ چاہے اقتدار کا مالک ہو، اقتدار پر قابض ہو، لیکن اہل ایمان اپنے دل میں صرف اور صرف ایک اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کے جھروکے سے اس داستان کو دیکھتے ہیں، جب ہم تاریخ کے جھروکے میں اس داستان کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایمان والے اور ایک طرف ان کو ڈرانے اور دھمکانے والے، تو یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اہل ایمان نے اپنے دل میں ہمیشہ صرف اور صرف ایک اللہ کا خوف رکھا ہے۔ جب ہم تاریخ کے جھروکے میں دیکھتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ایک طرف موحد اعظم تنہا ایمان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور دوسری طرف اہل شرک کی تعداد تھی۔ اہل شرک ان کو دبانا چاہتے تھے، اہل شرک ان کی آواز کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور اہل شرک یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک اللہ کا نام نہ لیں، اہل کفر یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک اللہ کی دعوت نہ دیں، اہل کفر یہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کی آواز وہیں بند ہو جائے، لہذا ان کو مختلف طریقے سے دھمکی دی گئی، ان کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی گئی، ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن قرآن مجید کی آیات شاہد ہے کہ ایک طرف جب نمرود اقتدار میں بھی تھا، اس کے پاس طاقت و قوت بھی تھی، اور پورا کفر ایک طرف کھڑا ہوا تھا اور ابراہیم علیہ السلام سے سوال کر رہا تھا، ان کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون کے الفاظ میں اپنی بے خوفی کا اظہار کر رہے تھے، بے سر و سامانی کے باوجود، تنہا ہونے کے باوجود، اور سامنے اقتدار اور اقتدار کے نشے میں اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں کے باوجود، اپنی اکثریت پر ناز کرنے والوں کے باوجود، تنہا ابراہیم علیہ السلام اپنی بے خوفی کا اظہار کر رہے تھے، اور اپنی دعوت اس وقت بھی ان کو پیش کر رہے تھے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ جب ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے بنی اسرائیلیوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بے انتہا ظلم و ستم کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون کے ظلم کی داستانیں آج بھی ظلم و ستم پر فرعون کی مثال دی جاتی ہے کہ اس نے فرعونیت برپا کر رکھی ہے، فلاں نے فرعون جیسا ظلم و ستم کر رکھا ہے، یا فلاں کے ظلم و ستم کے سامنے فرعون کا ظلم و ستم بھی شرما جائے۔ اس طرح کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں فرعون کے ظلم و ستم کو ظاہر کرنے کے لیے۔ فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں مشہور ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرعون کے مقابلے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، دربار لگا، فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ موسیٰ ایک جادوگر ہیں، لہذا موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا جائے، وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ جادوگر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے، اپنی رسیاں ڈالیں جو سانپ بن کر دوڑنے لگیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈالی اور وہ بھی ایک اژدہا بن گئی اور جادوگروں کے اژدہوں کو نگلنے لگی۔ جادوگر سمجھ گئے، جادوگر جادو کو سمجھتا ہے،
جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جس کے مقابلے پر فرعون نے ہم کو بلایا ہے وہ جادوگر نہیں ہے، اس کا یہ کرتب کوئی جادوگری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے رب کی مدد شامل حال ہے۔ لہذا جادوگر فوراً ایمان لے آئے، جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور سارے کے سارے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ یہ جادوگر بھی ایمان لے آئے ہیں تو فرعون نے اس وقت ان ایمان والوں سے کہا تھا، آپ دیکھیں فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، فرعون اقتدار میں ہے، فرعون طاقت و قوت میں ہے، اور سامنے چند اہل ایمان ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ چند اہل ایمان ہیں جو کچھ دیر پہلے جادوگر تھے اب ایمان والے بن گئے ہیں۔ یہ چند اہل ایمان فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور فرعون ان سے کہتا ہے، قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ موسیٰ علیہ السلام سے اور ان جادوگروں سے فرعون نے کہا، ان جادوگروں کو مخاطب کر کے فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے، تم آمنتم لہو قبل ان آذن لکم انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا کہ ارے تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، یعنی اس وقت کے فرعون کو اپنی فرعونیت پر اس قدر غرور اور گھمنڈ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر کسی کو ایمان بھی لانا ہے، اگر کسی کو کوئی دھرم اور مذہب بھی اختیار کرنا ہے تو مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ لوگ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، لوگ اپنا اختیار اپنے اوپر نہیں رکھتے ہیں کہ وہ جس راہ کا چاہیں انتخاب کر لیں۔ لہذا فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، ان قریب تم اس کا نتیجہ سامنے دیکھ لو گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا۔ فرعون نے ایمان والوں کو دھمکی دی اور ایمان والوں کو اس وقت دبانے کی کوشش کی اور کہا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا، اور ہاتھ پیر بھی ایسے نہیں کاٹوں گا بلکہ الٹے سیدھے ہاتھ پیر کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا بایاں پیر کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا دایاں پیر کاٹوں گا، اس طریقے سے تم کو الٹا سیدھا اپاہج بنا دوں گا، اور اس کے بعد بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم زندہ رہ جاؤ گے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، فرعون نے کہا پھر میں تم سب کے سب کو اس اذیت کے بعد، اس تکلیف میں مبتلا کرنے کے بعد میں تم سب کے سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، تمہارے پہلے الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اور اس کے بعد تم سب کو میں سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس وقت اہل ایمان کا رویہ کیا تھا؟ تاریخ اٹھائیے، بلکہ قرآن مجید کی آیات دیکھیے، کیا ایمان والے ڈر گئے؟ کیا ایمان والے خوف زدہ ہو گئے؟ کیا ایمان والوں کے دل میں رتی برابر فرعون کا خوف، اس کے ظلم و ستم کے خوف نے جگا لی؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا قالوا لا ضیرہ، قالوا لا ضیرہ انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، چند اہل ایمان ہیں، تھوڑے سے مٹھی بھر ایمان والے ہیں، اور سامنے فرعون ہے اپنے وقت کا، اور وہ ظلم و ستم کی کھلی دھمکی دے رہا ہے، ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں قالوا لا ضیرہ، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے فرعون، تو اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، تو اپنے ظلم و ستم کا استعمال کر سکتا ہے۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو ویسے بھی اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔
ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں. دنیا کی زندگی ہمارے لیے عارضی زندگی ہے. دنیا کی زندگی ہمارے لیے ٹیمپرری زندگی ہے. ہم طبعی موت مر جائیں یا تو ہمیں قتل کر دے، ہمیں تو مرنا ہی ہے، ہمیں تو اپنے رب کے پاس جانا ہی ہے. ہماری زندگی تو شروع ہی موت کے بعد ہوتی ہے. انا الی ربنا منقلبون، ہمیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. ہاں، ہم اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. یعنی اس وقت بھی فرعون کے ظلم و ستم کے مقابلے میں اپنے اللہ پر اعتماد جتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ویسے بھی اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. اب چاہے تو قتل کر دے یا چاہے ہم اپنی طبعی موت مر جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایمان اور غیر اللہ کا خوف. آج رمضان کے آخری جمعے میں یہ باتیں بیان کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اب تک رمضان کے موضوعات چل رہے تھے، اب تک زکوٰۃ کے مسائل، قرآن مجید کے فضائل دروس میں، رمضان کے فضائل و مسائل، لیکن چند واقعات ایسے ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مایوسی کا شکار ہے. مسلمان مایوسی کا شکار ہے. میرے بھائیوں، اہل ایمان مایوس نہیں ہو سکتے. اہل ایمان کسی کے ظلم و ستم سے خوف زدہ نہیں ہو سکتے. یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے. مایوسی کو اپنے دلوں سے کھرچو، غیر اللہ کے خوف کو اپنے دلوں سے نکالو. ایک ایمان والے کی صفت اپنے دل میں غیر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی ہے ہی نہیں. جس دل میں اللہ کا خوف ہو، جس دل میں اللہ کا ایمان ہو، اس دل میں کسی فرعون کا خوف پیدا ہو ہی نہیں سکتا. فرعون کے دربار میں یہ چند اہل ایمان کھڑے ہیں، نہ مایوس ہیں، نہ ان کے دلوں میں خوف ہے، نہ ان کے دلوں پر فرعون کا رعب و دبدبہ ہے، نہ اس کے اقتدار اور اس کی بادشاہت کا دبدبہ ہے، نہ اس کے ظلم و ستم کا ڈر ہے، بلکہ کہتے ہیں قالوا لا ویرا، اے فرعون تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ سکتا ہے، تو ہمیں سولی پر چڑھا کر قتل کر سکتا ہے. قالوا لا ویرا، تو ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ذرہ برابر اس کا رنج نہیں ہے، ہمیں تو لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. اور آپ دیکھیں، جب ہم تاریخ کے جھروکے میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع میں جب چند لوگ ایمان لائے تھے تو اس وقت بھی اہل کفر نے ان کو دبانے کی کوشش کی، ان کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. لیکن ہمیں سیرت صحابہ بتاتی ہے، ہمیں سیرت نبی بتاتی ہے کہ اس عالم میں بھی کہ جب ایمان والے مکے میں تھوڑے سے تھے اور ان پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، ان کو باندھ کر مارا اور پیٹا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی سب سے مظلوم شخص، سب سے اس معاشرے کا دبا کچلا شخص حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسا ہوا احد کہہ کر گرم ریت پر، گرم ریتیلے چٹانوں پر ان کے سینے پر پتھر رکھا ہوا تھا، لیکن وہ ہوا احد کہہ کر اپنی بے خوفی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ پیغام دے رہا تھا کہ تم ظلم و ستم تو کر سکتے ہو، لیکن اس دل میں تمہارا خوف پیدا نہیں ہو سکتا. اس دل میں تم اپنا خوف، اپنا رعب اور دبدبہ نہیں بٹھا سکتے. یہ دل ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس سر نے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھا ہے، لہذا اس دل نے صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا سیکھا ہے. کسی اور سے ہم ڈر نہیں سکتے. نہیں گھبرائے، وہ نہیں گھبرائے. تو ایمان والوں کی صفت یہ ہے، ایک مسلمان مایوس ہو جائے، ایک مسلمان حالات سے گھبرا جائے، اس پر پریشانیاں آئیں، اس پر تکلیفیں آئیں، اس پر مصیبتیں آئیں اور وہ گھبرا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایمان والا جس کے نبی کی سیرت یہ ہے
کہ جب ہم تاریخ کے جھروکے میں آگے بڑھتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں اپنے یار غار صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور آپ کی تلاش میں سراقہ نکلتا ہے۔ مکہ والوں نے اعلان کیا ہے جو محمد کو زندہ یا مردہ حاضر کر دے، گرفتار کر کے لے آئے، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ نکلتا ہے اور آپ کا تعاقب کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سراقہ آ رہا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ہمیں تلاش کر رہے ہیں، یعنی ہمارے خون کے پیاسے، یعنی ہمارے دشمن جو ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جو ہم پر ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں تلاش کرتے ہوئے آن پہنچے ہیں۔ وہ دیکھیے وہ ہمارے تعاقب میں آن پہنچا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ یہ الفاظ کہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر خوف مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ایمان والا، وہ مسلمان حالات سے گھبرا جائے، آندھیوں کے تھپیڑوں سے خوف زدہ ہو جائے، طوفانوں سے ڈر جائے، زلزلوں سے ڈر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے کے ماتھے پر خوف کی شکنیں نہیں آ سکتی۔ حالات جیسے بھی ہوں وہ ہمیشہ ایک اللہ سے پر امید رہتا ہے، اس پر توقع رکھتا ہے، اس پر اطمینان اور اعتماد کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں اطمینان و سکون ہوتا ہے۔ یہ تو دوسروں کے کام ہوں گے، جو کالی بلی کے گزرنے سے ڈر جائیں، جو چوہے سے ڈر جائیں، جو نیبو اور ہری مرچ سے ڈر جائیں۔ ایک مسلمان میں اگر یہ چیزیں آ جائیں، یہ بدعقیدگی آ جائے، ایسی چیزیں آ جائیں، غیر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تو میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان میں کمزوری ہے، لہذا اس کو اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس کے نبی نے پوری امت کو اس وقت درس دیا تھا کہ جب سراقہ آن پہنچا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں، تنہا ہیں، اور معلوم ہے کہ پیچھے دشمن ہے، وہ آن پہنچا ہے، ہماری گرفتاری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نہ گھبرائے، نہ خوف زدہ ہوئے، اور نہ اپنے ساتھی کو خوف زدہ ہونے دیا، بلکہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، خوف زدہ مت ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تاریخ کے جھروکے میں جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کفر و اسلام کا پہلا معرکہ جنگ بدر، ایک طرف اہل ایمان تقریباً 313 کی تعداد میں ہے، دوسری طرف کفر ظلم کی شکل میں 1000 کی تعداد میں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے پر امید ہیں، رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اہل ایمان کو حوصلہ دے رہے ہیں، اور اہل ایمان کے قدم جمے ہوئے ہیں، اور وہ ٹکرانے کے لیے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ کے جھروکے میں پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اس سے اگلی جنگ پیش آتی ہے، جنگ احد۔ پھر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں تاریخ کے جھروکے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ظالموں نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پوری کی پوری طاقت جھونک دی، اور لوگوں نے اہل ایمان کو ڈرایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں نے آ کر کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، لہذا ان سے ڈرو۔ کیا کہا؟ فاخشوهم، ان سے ڈرو، انہوں نے تمہارے لیے جتھا تیار کر لیا ہے، انہوں نے تمہارے لیے بھیڑ تیار کر لی ہے، یہ لاؤ لشکر کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے، یہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ تم کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ کہا فاخشوهم،
ان سے ڈرو. لیکن اللہ قرآن مجید میں اہل ایمان کی اسی جگہ صفت بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے آ کر کہا کہ ان سے ڈرو تو فزادہم ایمانا، اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے اور انہوں نے اپنے ایمانی قوت کے ساتھ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے، وہ بہترین کارساز ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفت کہ کہا کہ ان سے ڈرو، انہوں نے تمہارے لیے لاؤ لشکر جمع کر لیا ہے، یہ تم کو مٹا کر رکھ دیں گے، یہ تم کو ختم کر کر رکھ دیں گے، یہ تم کو مٹی میں ملا کر رکھ دیں گے. تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ فرماتا ہے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا ساتھ دینے والا اللہ ہے، ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں، ہم اللہ کی نگہبانی میں ہیں، یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جان جانی بھی اللہ ہی کے پاس ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو میرے بھائیوں، حالات سے کبھی بھی ایک مسلمان کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مایوسی جس قوم میں مایوسی آ جائے اس قوم کو پھر مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. سب سے پہلے انسان کے اندر مایوسی آتی ہے، پھر وہ بزدل بن جاتا ہے، پھر اس قوم کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. اور اگر دل میں مایوسی نہ ہو، تعداد کم ہو، طاقت میں اگرچہ کمزور ہو، اگر دل میں مایوسی نہیں ہے تو اس کا یہ دلیرانہ اس کی یہ بہادری کہ دل میں مایوسی کا نہ ہونا، تعداد سے نہیں ڈرنا، طاقت سے نہیں ڈرنا، اس کی یہ چیز اس کو بچا لیتی ہے. اللہ پر اس کا ایمان، اس کی یہ چیز اس کو بچا لیتی ہے. تو آج کے خطبے میں میں نے بالخصوص اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ مسلمانوں میں جو ایک مایوسی سی چھائی ہوئی ہے اور وہ ہر شعبے سے تقریباً مایوس سے ہو گئے ہیں کہ فلاں بھی ہمارے خلاف، فلاں ادارہ بھی ہمارے خلاف، تو میڈیا بھی ہمارے خلاف، تو فلاں بھی ہمارے خلاف. نہیں میرے بھائی، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایک اللہ پر ایمان کو مضبوط کرو اور اپنا محاسبہ کرو. اگر واقعی اپنے اندر کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں عقائد کے تعلق سے، عمل کے تعلق سے، تو اس میں تبدیلی لاؤ. تعلیم میں آگے بڑھو، پڑھائی میں آگے بڑھو. ان چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو. آج مسلمان بس رونا رو رہا ہے، بس رونا رو رہا ہے. تعلیم میں وہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا، پڑھائی میں وہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا، دین پر وہ عمل نہیں کرنا چاہتا، کچھ نہیں کرنا چاہتا، اور صرف رونا رو رہا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں. اللہ رب العالمین جب کوئی قوم بد عمل ہو جاتی ہے، اللہ ظالموں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے. ظالموں کو تو اللہ جو بدلہ دے گا وہ دے گا، اللہ ان کے حق میں تو جو کرے گا وہ کرے گا. لیکن جب اللہ ان لوگوں میں بد عملی دیکھتا ہے کہ جو ایمان لانے کے باوجود بد عمل ہیں، تو اللہ پھر ظالموں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائی جائے، اپنے اندر چینجنگ لائی جائے، دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ، پابند شریعت بن جاؤ. تعلیم پر توجہ، ساری طرف سے توجہ ہٹا کر دو چیزیں کر لیجئے. ایک تو اپنے دین پر عمل کرنے والے پختگی کے ساتھ، اور دوسری چیز تعلیم پر توجہ دیجیے. ساری طرف سے توجہ ہٹا دیجیے کہ فلاں ہمارے خلاف، فلاں ہمارے خلاف، فلاں. کوئی کسی چیز میں انٹرسٹ مت لیجیے. آپ لگ کر ایک تو اپنے دین پر عمل کر لیں اور دوسری چیز تعلیم پر توجہ دے لیجیے. لیکن تعلیم پر کوئی توجہ نہیں ہے. ہمیں چاہتے ہیں ہمارا بچہ بس تھوڑا سا بڑا ہو، کمانے کھانے لگ جائے، 50 روپے کما کر لائے، ٹھیلا لگانے لگ جائے، 100 روپے کما کر لائے، 200 روپے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلانا چاہتے، یا تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو سستے سے سستا کوئی ایسا، یعنی جہاں بچے کو کچھ حاصل ہی نہیں ہو. پھر ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہم بیکار ہو رہے ہیں، ہم میڈیا میں نہیں ہیں، ہم عدالتوں میں نہیں ہیں. ارے بھائی تیار کیجئے پڑھائی، تعلیم حاصل کیجئے، تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیجئے. میڈیا میں پہنچیے، اپنے نیوز چینل کھولیجئے، وکیل بنیے، عدالتوں میں پہنچیے، IPS آفیسر بنیے، پولیس میں پہنچیے، آرمی میں پہنچیے.
ایک جمہوری ملک میں کس جگہ کے دروازے بند ہیں آپ کے؟ تعلیم کے ذریعے آپ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں. آپ اس دھارے میں مل کر چل تعلیم کے ساتھ. تو کیسے ہوگا؟ تعلیم کے ساتھ. لیکن اب مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا اور تعلیم کے بغیر پھر وہ یہ تمام رونے. تو ایک چیز تو یہ کہ مسلمان اپنے دل میں مایوسی نہیں ہلائے، مسلمان اپنے دل میں غیر اللہ کا خوف پیدا نہ ہونے دے، اور دوسری چیز یہ اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے تعلیم میں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، پریشانی جھیل لو، برداشت کر لو، بھوکے رہ لو، ایک روٹی کم کھا لو، لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ. اس کے ذریعے پھر آگے بڑھنے. دیکھو اللہ رب العالمین کس طریقے سے حالات کو تبدیل کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر میں چند مسائل جو ہے صدقۃ الفطر کے تعلق سے اور عید کے تعلق سے. میرے بھائیوں، صدقۃ الفطر یہ رمضان کے، یعنی صدقۃ الفطر جو ہے نکالا جاتا ہے رمضان کے آخری دن. یعنی اس کا اصل وقت جو ہے وہ چاند دیکھنے سے شروع ہوتا ہے. جب عید کا چاند دیکھتے ہیں تو وہاں سے اس کا اصل وقت شروع ہوتا ہے. لیکن صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ وہ 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ نکال دیا، صدقۃ الفطر، فطرانہ جیسے کہتے ہیں، نکال دیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1 اور 2 دن پہلے، اور باقی صحابہ اکرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ 2 دن پہلے تک نکال دیا کرتے تھے. تو صدقۃ الفطر جو ہے 2 دن پہلے تک نکالنے کی اجازت ہے، بہت پہلے نہیں نکال سکتے. اس کی ٹائمنگ ہے، نہ تو پہلے نکال سکتے ہیں نہ بعد میں نکال سکتے ہیں. کوئی رمضان سے پہلے نکال دے ادا نہیں ہوگا، شروع رمضان میں نکال دیں ادا نہیں ہوگا، کوئی عید کے بعد نکالے تو بھی اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا. بہت سارے مسلمان یہ کرتے ہیں کہ بہت پہلے نکال دیتے ہیں، علم نہیں ہوتا تو پہلے نکال دیتے ہیں. تو نہیں، دیکھیے صدقۃ الفطر کا مقصد جو ہے، فطرانے کا مقصد جو ہے، وہ حدیث میں 2 مقصد بیان ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ روزہ میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا کفارہ ہے، اس کی فارم وہ ہو جاتی ہے پوری، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے وہ چیزیں معاف ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. اور دوسرا مقصد ہے کہ وہ مسکین، وہ فقراء، وہ غریب جن کے پاس عید کی خوشیاں منانے کے لیے سامان نہیں ہے، ان کی عید کا سامان ہو سکے. دوسرا مقصد یہ ہے عید کے دن ان کے بچے دوسرے بچوں کو دیکھیں کہ وہ اب خوش ہیں، ان کے چہرے پر خوشیاں ہیں، ان کے بچے مایوس نہ ہو کہ آج ہمارے گھر میں سیوئی بھی نہیں پکی، آج ہمارے گھر میں بریانی بھی نہیں پکی، کھانا بھی نہیں پکا، ان کے بچے مایوس نہ ہو. لہذا فرمایا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہے وہ. تو شروع رمضان میں نکالنے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. یہ کب عید کے بعد نکالنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. یہ کب ہوگا؟ جب آپ عید سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے نکال دیں تاکہ غریب آدمی اپنا بندوبست کر لے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا اصل مقصد یہ ہے. تو بعض لوگ یا تو پہلے نکال دیتے ہیں، 10 دن پہلے، 15 دن پہلے نکال دیا. بعض لوگ عید کے بعد نکالتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا کہ عید کی نماز پڑھ کر نکالتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فطرانے کے تعلق سے کہ فمن اداہا بعد الصلاۃ فہو صدقۃ من الصدقات، جو شخص عید کی نماز کے بعد نکالے تو اس کا یہ عام صدقہ شمار ہوگا، فطرانہ شمار نہیں ہوگا. تو عید کے بعد بھی نہیں نکال سکتے. اس کی جو ٹائمنگ ہے اسی ٹائمنگ میں نکالنا چاہیے. البتہ کہیں پر یہ بندوبست ہے کہ فطرانہ جمع ہوتا ہے تو جمع پہلے کر سکتے ہیں، 5 دن پہلے، 3 دن پہلے، 8 دن پہلے. وہ جمع کرنا ہوا، نکالنا نہیں ہوا. آپ نے جمع کر دیا وہاں پر، لیکن وہاں سے جو نکلے گا وہ 1 دن پہلے ہی مسکینوں میں جو ہے ادا کیا جائے گا، ان تک پہنچایا جائے گا. تو ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ فطرانے کی جو مقدار ہے وہ ہر بندے ایک شخص کی طرف سے وہ 2.5 کلو ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سا چلتا تھا، 1 سا نکالا جاتا تھا ایک شخص کی طرف سے، اور 1 سا تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے. تو فی بندے کی طرف سے 2.5 کلو نکلے گا. گھر میں جتنے بھی افراد ہوں، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، حتیٰ کہ جس کی پیدائش عید سے پہلے پہلے ہوئی ہے، جس کی پیدائش عید کی نماز سے پہلے پہلے ہوئی ہے، اس کی طرف سے بھی فطرانہ نکالا جائے گا. تو گھر میں جتنے افراد ہیں فی بندے کی طرف سے 2.5 کلو. ایک اور چیز فطرانے کے تعلق سے، فطرانہ ہر شخص کو نکالنا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے پاس 1 رات کا بھی کھانا پینا نہیں ہے، 1 دن کا بھی کھانا پینا نہیں ہے.
اگر ایسا کوئی شخص ہے تو وہ فطرانہ ادا نہیں کرے گا. اس کے علاوہ وہ کیسا ہی غریب ہو اس کو فطرانہ نکالنا ہی نکالنا ہے. حتیٰ کہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو فطرانہ لے رہا ہے وہ بھی فطرانہ نکالے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ جو فطرانہ لے رہا ہے وہ بھی فطرانہ نکالے. اس نے فطرانہ لیا ہے، یہ مستحق ہے، اور اس کے پاس فطرانہ جو آیا وہ تقریباً 7-8 کلو آ گیا، 10 کلو آ گیا، چاول ملا کر، آٹا ملا کر. ہم اپنی مسجد کی کٹ لگا رہے ہیں، ہماری مسجد سے جو تقسیم ہوتا ہے کٹ کی شکل میں، تو اس حساب سے کہ 5 کلو 2.5 کلو ایک صحیح شکل میں آ گئی بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سے، اور وہ اکیلا بندہ ہے گھر میں، ہے نا، تو اس میں سے 2.5 کلو نکال دے. یا 2 بندے ہیں، وہ گھر میں 3 بندے ہیں لیکن وہ سب کا نہیں نکال سکتا، ایک کا کم سے کم نکال سکتا ہے، تو کم سے کم اپنا ہی نکال دے، اکیلے کا نکال دے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس قدر اس میں طاقت ہے اتنا ادا کر دے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فطرانہ لے بھی رہا ہے غربت کی وجہ سے اور پھر وہ نکال بھی رہا ہے. فطرانہ اس قدر ضروری ہے، فطرانہ نکالنا. ٹھیک ہے، تو فطرانے کے تعلق سے یہ چیز ہوئی. اس کے علاوہ عید کا جب چاند نظر آتا ہے، شوال کا جب چاند نظر آتا ہے، تو اس کے بعد سے ایک چیز جو مسنون ہے، جو عام طور سے لوگوں نے چھوڑ دی ہے، وہ ہے تکبیرات کا اہتمام. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان تکبیرات کو چاند دیکھنے کے بعد جو ہے وہ بآواز بلند پڑھنا چاہیے. اور جب صبح کو عیدگاہ جائیں تو اس وقت بھی بآواز بلند پڑھنا چاہیے. اور جب عیدگاہ میں پہنچ جائیں اور امام نماز کھڑی کرنے لگے اس وقت یہ تکبیرات کو پڑھنا بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد نہیں پکارنی ہے. لوگ کئی مرتبہ عید کی نماز کے بعد بھی پکارتے ہیں. تو دیکھیے کسی بھی عمل میں ہمیں اپنی طرف سے زیادتی نہیں کرنی ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے جو چیز ثابت ہے، صحابہ اکرام سے جو چیز جس طریقے سے ثابت ہے، ہمیں اسی طریقے سے عمل کرنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ثابت یہ ہے کہ عید کی نماز تک، نماز کھڑی ہونے سے پہلے تک پڑھتے تھے، عید کی نماز کے بعد نہیں پڑھتے تھے. تو ہمیں بھی اتنے ہی پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ یار تکبیر آتی تو ہے کوئی حرج نہیں، چلو عید کی نماز کے بعد گھر جا رہے ہیں تو بھی پڑھ لیں، نہیں، ہمیں اتنا ہی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ عید کی نماز کے لیے جب نکلیں تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میٹھا کھا کر نکلتے تھے عید کی نماز کے لیے. اور بالخصوص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر نکلتے تھے اور طاق عدد کھایا کرتے تھے. طاق عدد کا مطلب 1 یا 3 یا 5، یہ طاق عدد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو طاق عدد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کھا کر پھر عیدگاہ کے لیے نکلا کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ سنتیں چھوٹی چھوٹی جنہیں بھلا دیا گیا ہے، ان پر اگر آپ اس نیت سے عمل کرتے ہیں کہ پیارے نبی کی سنت کا احیاء ہو، سنت زندہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس پر بھی کئی گنا زیادہ اجر دینے والا ہے. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں زندہ ہو. لوگوں نے جن چیزوں کو چھوڑ دیا ہے ان کے سامنے وہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی ہیں، لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو زندہ کریں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ اور تھا عیدگاہ کا کہ عیدگاہ جاتے ایک راستے سے اور واپس آتے دوسرے راستے سے، راستہ بدلنا جسے کہتے ہیں. تو اگر ممکن ہو، شہروں میں اگر ممکن نہ ہو تو الگ بات، تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو ایک راستے سے جائیے اور دوسری، جیسے مثال کے طور پر موری گیٹ میں عید کی نماز ہو رہی ہے تو آپ ادھر سے نکل گئے پہاڑی راستے سے، سول لائن سے، یہاں کمارپور ہوتے ہوئے سول لائن سے اس راستے سے چلے گئے، واپس آئے تو کشمیری گیٹ سے ہوتے ہوئے سیدھے آ گئے. یہ راستہ بدل گیا. ضروری نہیں کہ ہر راستہ بدلیں. اب آپ وزیر آباد میں انٹری کے بعد بھی راستہ، وہ راستہ بس تبدیل ہو گیا کہ آپ گئے تھے ادھر سے اور واپس یوں کر کے آ گئے. ٹھیک ہے نا، تو یہ راستہ تبدیل ہو گیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل ہو گیا، طریقے پر عمل ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت اس لائق ہے اس سے پیار کیا جائے. بعض صحابہ اکرام کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پر تھے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کے دوران کسی جگہ رک کر کوئی عمل کیا تو دوسرے کوئی صحابی وہاں سے گزرے تو اس جگہ رک کر وہی عمل دہرایا. تو دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے کوئی قضاء حاجت نہیں کی، لیکن آپ بیٹھے کیوں؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے اس جگہ، تو لہٰذا میں نے بھی اسی طریقے سے کیا. صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے میں اس قدر شدید تھے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جی چھڑاتے ہیں، جان چراتے ہیں، کوئی بات نہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہو، کوئی بات نہیں بھائی یہ تمہارا مسلک ہے، یہ ارے مسلمانوں کے مسلک کب سے ہو گئے؟ سارے مسلمان مسلم ہیں، اور سب کا یہ حق ہے کہ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کریں۔ کوئی مسلک نہیں مسلمانوں کا، مسلمانوں کا صرف ایک مسلک ہے، مسلک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ تو یہ چند باتیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے اور عید کے تعلق سے تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے علاوہ عید کی نماز کا اعلان کر دیا جائے، موری گیٹ میں جو ہے عید کی نماز وہی پرانا 7:15 بجے اور 7 بجے عید کی نماز ہوگی، اور یہاں سے بس جو جائے گی وہ 6 بجے جائے گی موری گیٹ کے لیے۔ یہاں سے ہر سال بس جاتی ہیں، 2 بسیں یہاں لگ جاتی ہیں ہنومان چوک، لیکن اس کا ایک نظام ہے، ایسا نہیں کہ وقت پر جو بھی آئے اس میں گھستے چلے گئے، تو یہ نظام نہیں ہوتا۔ پھر اس سے کیا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی بسیں کتنی کی گئیں اور لوگ زیادہ آ گئے، تو اس کے لیے پہلے سے نام لکھوانا پڑتا ہے، تو پہلے سے نام درج کروا دیں۔ مسجد میں جو ہمارے ان چیزوں کے تعلق سے الرٹ رہتے ہیں، عبد الجبار بھائی ہیں، ان کے پاس آپ نام لکھوا دیں، یا ائمہ امام صاحب کے پاس لکھوا دیں، تو اپنے ناموں کو پہلے درج کروا دیں کہ آپ بس کے ذریعے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو طریقہ پہلے تھا وہی طریقہ رہے گا بسوں کے جانے کا۔ 6 بجے یہاں پر بس لگ جائے گی، 2 بسیں جائیں گی، لیکن پہلے سے اپنا رجسٹریشن کروا دیں کہ ہمیں بس کے ذریعے جانا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اپنی سواری سے جائیں گے۔ تو موری گیٹ پہ جو ہے عید کی نماز وہ 7:15 بجے ہے، 7 بجے ہے، لہٰذا 6 بجے یہاں پر بس لگ جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم سے جو لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ رب العالمین ان کو معاف فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ان کی مغفرت فرما، اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، حشر کے عذاب سے بچانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اللہ مرتے دم تک توحید و سنت پر قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعین